قسط نمبر 7 ناول عشق موت پر مصنفہ شازیہ منشا۔ وہ چاروں صبح ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ وقار صاحب اور شمیر بزنس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ شمیر نے امریکہ سے واپس آتے ہی اپنا سارا وقت اپنے بزنس کو دینا شروع کر دیا تھا۔ کن وجوہات پر اس کا بزنس لاس میں تھا؟ کون سے بزنس پارٹنرز ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ چل نہیں رہے؟ کون سے امپلائیز فیئر ہو کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ کن امپلائیز کو مستقبل میں لے کر ساتھ چلنا ہے؟ مزید کن لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے کاروبار کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کمپنی کے شیئر کس کو دینے ہیں، کس کو نہیں دینے؟ ان تمام باتوں کی انفارمیشن اپنے ماموں سے حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک طویل فہرست بنا لی تھی جو مستقبل میں اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والی تھی۔ شمیر بیٹا، بس کرو بزنس کی باتیں، صبح ناشتے کے وقت اور رات ڈنر ٹائم بھی بزنس کی باتیں، میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرے کان پک چکے ہیں صبح شام بزنس کی باتیں سن سن کر۔ شمیم نے ان کی بزنس کے متعلق باتیں سننے کے بعد کہا۔ شمیر نے اپنے ماموں کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اپنے شانے چکا دیے اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ تم جانو اور تمہاری پپھو۔ شمیر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی اور کہا، پپھو جان، بس آج سے بلکہ ابھی سے بزنس کی باتیں کلوز۔ آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے کافی دنوں سے ہم نے ڈائننگ ٹیبل کو بزنس ٹیبل بنایا ہوا ہے، لیکن آج کے بعد آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب بس مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ چلیں، آپ کی ناراضگی ختم کرنے کا ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ آج ڈنر ہم سب مل کر باہر کریں گے۔ یہ ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ میرال، ٹھیک آئیڈیا ہے۔ پپھو جان کی ناراضگی ختم کرنے کا وہ میرال سے مخاطب ہوا۔ اس نے اپنی آملیٹ والی پلیٹ صاف کی، ہونٹ بھینچے ہوئے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ماما کی طرف دیکھا۔ شمیر کی نظریں اس پر تھی۔ اس نے شمیر کو دیکھتے ہوئے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بہت خوب اشارہ کرتے ہوئے اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ گاڑی کی ہارن کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً جوس کا گلاس لیا، اپنی کرسی سے اٹھی۔ یونیورسٹی پہنچنے کا بلاوا آ گیا۔ اگر گاڑی کے پاس فوراً نہ پہنچی تو تاج ہارن دے دے کر پورے گھر میں شور برپا کر دے گا۔ اپنے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار لینے کے بعد شمیر سے ڈنر ٹائم پر ملنے کا کہہ کر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کو اگنور کرتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے پر تینوں کی نظریں اسی پر مرکوز تھی۔ آج بھی وہ بلیک سکرٹ، بلیک ٹراؤزر اور بلیک شوز پہنے ہوئے تھی۔ ہاتھ میں بلیک پاؤچ اور آنکھوں پر بلیک گوگلز تھے۔ ماں کو یوں اگنور کرنے پر شمیم بیگم کا دل ہمیشہ کڑتا رہتا تھا۔ میرال سے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے پر فوراً بڑبڑانے لگی، آج تاج کی خیر نہیں، واپس آنے دو، خوب اس کی خبر لوں گی۔ اسے کتنی بار سمجھایا ہے کہ ایک بار ہارن دے دیا کرو، وہ سن لیتی ہے، مگر مجال ہے اس کو اثر ہوتا ہو۔ آج تو بس اس کی پکی پکی چھٹی۔ وقار، پلیز آج فوراً اپنے ڈرائیور کا انتظام کریں، میں تاج کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے وقار کو دیکھ رہی تھی۔ وقار صاحب اور شمیر جانتے تھے یہ کس کا غصہ تاج پر نکل رہا ہے۔ بیٹی کے ہاتھوں ماں کی ممتا بے بس ہو چکی تھی۔ اپنی پپھو کی بے بسی اور اس طرح اگنور ہونے پر شمیر کو بہت رنج ہوا، مگر فی الحال وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، یہ رہی میرے ناول کی 7ویں قسط۔ امید ہے میرے ناول کی 7ویں قسط آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میرے ناول کی قسط پڑھنے اور سننے کے بعد کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرا حوصلہ بڑھانے میں مدد کرے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے الفاظ اور آواز کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔